بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وہ احادیث نقل فرمائیں جن میں یہ ذکر آیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی۔ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اجازت ہے۔ وہ آپ سے پوچھا گیا کہ کتنی مقدار کی جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا، آپ سے پوچھا گیا کیا مرد جو ہے وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں چاندی کی پہن سکتا ہے، اور وہ بھی جس کی مقدار 1 مثقال تک ہو۔ 1 مثقال یعنی 4.5 ماشے، تقریباً 4.25 گرام جو ہے یہ بنتی ہیں، 4 گرام اور اس سے اوپر تھوڑا بہت، 4.25 گرام یعنی 4.5 ماشے۔ اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی بناتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پہن سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ نہ پہنے جائیں، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے تو وہ آپ نے مجبوری میں ہی پہنی ہے، ضرورت کے وقت پہنی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاتمہ فی یمینہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ اس میں آگے اور بھی حدیث ذکر فرمائی ہیں، زیادہ میں یہی مذکور ہے کہ آپ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ بعض روایات میں آیا کہ آپ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، لیکن اس کی پھر تطبیق مفسرین محدثین نے یہی بیان فرمائی کہ اکثر اوقات آپ دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، کبھی کبھار جو ہے آپ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ اور دائیں ہاتھ کی ایک حدیث میں ذکر ہے کہ دائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس میں پہنتے تھے، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں وہ پہنتے تھے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذہب، ابتدا میں ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، تو سارے لوگوں نے، صحابہ کرام نے بھی جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی اپنے اپنے لیے انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی بنوا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فطرحہ، آپ نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور اس کو پھینک دیا، اور فرمایا لا البسہ ابدا، میں اس کو اب کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ فطرح الناس خواتیمہم، تو پھر لوگوں نے بھی اپنی سونے کی انگوٹھیاں پہننی چھوڑ دی۔ یعنی ابتدا میں جب تک حرمت نہیں آئی تھی اس موقع کی بات ہے کہ آپ نے انگوٹھی بنوائی سونے کی، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ مردوں کے لیے تو یہ حرام ہے تو پھر آپ نے اس کو پھینک دیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس کو دیکھ کر پھر اس کو پہننا چھوڑ دیا۔ تو اکثر احادیث سے یہ مذکور ہوئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی الاسلام تختم فی یمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا اللہ بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، یا اللہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے، یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے اعلانیہ طور پر یا خفیہ طور پر، جان بوجھ کر یا بھول کر، یا اللہ سارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام معاملات میں یا اللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ
قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی احکام ہمیں معلوم ہو رہے ہیں سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اور ان تمام احکام کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کو یا اللہ باقی عزیز و اقارب کو جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں یا اللہ ان کو تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ سب کے رزق روزگار میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسلام اور ایمان کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ترکی میں اور باقی ممالک میں جہاں زلزلہ آیا یا اللہ جتنے شہید ہو گئے سب کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو زخمی ہیں یا اللہ ان کو جلد از جلد صحت اور تندرستی عطا فرما۔ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ غیب کے خزانوں سے یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ بڑی بڑی آزمائشیں اور عذابوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں جو بہتر ہے یا اللہ وہ عطا فرما۔ یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔